بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک بہت امیر شخص سے ہو گئی۔ عمر میں مجھ سے وہ بڑا تھا، لیکن ماں باپ نے میری شادی اس لیے کروائی کہ میرا شوہر دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ شادی کے بعد شوہر مجھے دبئی لے گیا۔ وہ روزانہ جب واپس آتا تو اس کے چہرے پر کچھ نشان ہوتے اور اس کے بیگ میں پھٹے پرانے کپڑے ہوتے۔ ایک دن شوہر کا میں نے پیچھا کیا تو شوہر جو کام کر رہا تھا وہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت یوں بدل جائے گی اور میرا ہر خواب حقیقت میں ڈھل جائے گا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بہت سپنے دیکھ رکھے تھے، لیکن حقیقت کی دنیا مجھے ان سپنوں میں جینے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور میں ہمیشہ حقیقت کی دنیا میں رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کا مستقبل بھی ہمارے ماضی کی طرح ہی مشکل اور دردناک ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں ساری زندگی انہی حالات میں رہوں گی جن حالات میں میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے ابا ہمیشہ یہی کہتے کہ میری بیٹی راج کرے گی اور اس کے لیے ایک شہزادہ آئے گا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میرے باپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں، اور وہ خواب جنہیں دیکھنے سے میں ڈرتی تھی وہ سب حقیقت کا روپ دھار گئے۔ میرا نام ستارہ تھا اور میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میں بچپن سے ہی غریبی دیکھ رہی تھی اور اپنے ماں باپ سمیت میں بھی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ اچھا کھانا اور پہننا تو جیسے ہمارے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے میں بچی سے بڑی ہو گئی تھی، لیکن ہماری کبھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور روز کے روز جو کماتے اسے گھر کا سودا بھی مشکل سے آتا، کیونکہ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا اور اماں کو روز کے پیسوں میں سے ہی پیسے بچا کر کرائے کے پیسے الگ کر کے رکھنا پڑتے تھے۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرا ابا ساری زندگی مزدوری کر کے بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی کمر جھک گئی ہے، تو میں نے بھی ابا کا ساتھ دینے کے لیے ایک اسکول میں ماسی کی نوکری کر لی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور سب سے بڑی میں تھی، اس لیے میں اپنی عمر سے زیادہ بہت جلدی بڑی ہو گئی۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے اور جب مجھے یوں محنت کرتا دیکھتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اچھے نصیب کی دعائیں دیتے۔ ایسے ہی ایک دن ابا کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور اسکول میں کام کرنے والی ایک استانی نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ بھجوایا جس کے بارے میں ہم غریب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ استانی کی دوست میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ میں کم عمر اور حسین تھی اور اسی لیے وہ ہماری غریبی کے باوجود بھی مجھے اپنی بھابھی بنانے کے لیے تیار تھی۔ ہم جیسے لوگوں کے گھر میں آ کر بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے آئے تو ویسے بھی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہماری خوشی حیرت میں بدل گئی جب استانی کی دوست نشا نے بتایا کہ اس کا بھائی دبئی میں بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور وہ شادی کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ دبئی لے کر چلا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں ابا نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے ایسا کوئی رشتہ آئے گا۔ نشا نے اپنے بھائی کی تصویر اور معلومات ہمیں دیں اور کہا کہ آپ اچھی طرح معلومات کر کے رشتہ کریں۔ نشا کے بھائی جاوید کی عمر تقریباً 40 کے قریب تھی، جبکہ میں ابھی 18 سال کی تھی۔ وہ دبئی میں کسی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور نشا نے بتایا تھا کہ وہ پاکستانی 1 لاکھ روپے کماتا ہے۔ دبئی میں تو ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، ابا کوئی معلومات حاصل کر پاتے، لیکن یہاں ابا نے اپنے لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ کیا تو سبھی لوگوں نے بتایا کہ جاوید کو دبئی گئے زمانہ ہو گیا ہے۔ جب وہ یہاں تھا تو وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر ابا نے فیصلہ کیا کہ میرا اور جاوید کا رشتہ طے کر دیا جائے، کیونکہ یہ رشتہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ ابا کے لیے عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جاوید ہماری بیٹی کو اچھا کھلائے گا، پہنائے گا، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح میری باقی بیٹیوں کے بھی نصیب کھل جائیں اور سب اپنی زندگی میں سکون کا سانس لے سکیں۔ نشا نے شادی سے پہلے اماں ابا اور ہم سب کو اپنے گھر دعوت دے کر بلایا، تو وہاں جا کر تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ نشا کا گھر تو بہت بڑا تھا۔ نشا بہت اچھے اخلاق والی لڑکی تھی، اس نے کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں کروایا
کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، وہ ہمیشہ برابری کا ہی درجہ دیتی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور جاوید دبئی سے شادی کے لیے آ چکے تھے۔ جاوید کی عادت اور اخلاق سے ابا پہلے ہی دفعہ میں متاثر ہو گئے۔ بلا شبہ وہ ایک اچھے اور نیک انسان تھے۔ شادی کی رات ہی انہوں نے مجھے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پائے تھے، لیکن انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ انہیں اس قدر خوبصورت دلہن مل جائے گی۔ جاوید کی شادی بھی ان کے دل کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی، اور میرے لیے اب ہم دونوں کی عمروں کا فرق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جاوید نے خود کو ایک بہترین انسان ثابت کر دیا تھا۔ جاوید نے میری رخصتی بھی سادگی سے لی تھی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے اپنے گھر ایک بہت بڑی تقریب رکھی تھی اور میرے سارے ارمانوں کو پورا کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایسی ہی شادی چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے تمام ارمان یوں بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں جاوید نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے کر چلے آئے۔ میرے ماں باپ تو حد سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے میرے حق میں آج تک جتنی دعائیں مانگی تھیں سب کی سب قبول ہو گئی تھیں۔ جاوید نے میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ تو میرے والدین کو بھی بہت عزت دیتے تھے۔ دبئی آ کر 2-4 دن تو جاوید نوکری پر نہیں گئے، مجھے اپنے ساتھ پورا دبئی گھمایا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاندار عمارتیں اور ہوٹل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری قسمت پوری طرح بدل گئی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں اور میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دبئی آ کر ہمیں 1 ہفتہ ہوا تھا اور جاوید نے دوبارہ اپنی نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن فلیٹ میں اکیلی رہتی اور جاوید صبح کے گئے رات کو لوٹ کر آتے۔ میں جاوید کے آنے سے پہلے ہی گھر کے تمام کام کاج نپٹا چکی ہوتی اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کر لیتی۔ میرے گھر والے میری طرف سے پوری طرح سکون میں آ گئے تھے، بلکہ اب تو میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میری بہنوں کا رشتہ بھی بالکل میری ہی طرح کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ میں اب ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن کچھ چیزوں کو لے کر میں بہت حیران تھی اور چاہ کر بھی جاوید سے سوال نہیں کر پائی تھی۔ جاوید کی محبت اب بھی پہلے دن کی طرح ہی تر و تازہ تھی، اور وہ کام سے لوٹنے کے بعد مجھ پر اس طرح اپنی محبت نچھاور کرتے کہ میں سب کچھ بھول کر ان کی ہو جاتی۔ نشا آپی بھی باقاعدگی سے ہمیں فون کیا کرتی تھی۔ جاوید نے بتایا تھا کہ ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد جاوید نے نشا آپی کی شادی جلدی ہی کر دی تھی اور خود واپس دبئی آ گئے تھے۔ وہ سالوں پہلے سے ہی دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ جاوید نے بتایا تھا کہ وہ بھی پہلے اپنی زندگی میں بہت مشکل حالات دیکھ چکے ہیں، اور جب وہ دبئی آئے تو ان کے حالات بدلتے چلے گئے، اور اب ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ تنہائی کا شکار تھے، اور مجھے پانے کے بعد تو تنہائی بھی ان کی زندگی کا حصہ نہ رہی۔ جاوید میرے ساتھ بہت خوش تھے، اور مجھے بھی جاوید میں ایسی کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان سے کوئی شکایت کرتی۔ جاوید پابندی سے نوکری پر جاتے تھے، اور جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ جاوید جب بھی نوکری سے واپس آتے تو ان کے چہرے پر نشانات ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جاوید کے چہرے پر یہ کس طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے جاوید سے پوچھنا چاہا، لیکن وہ کبھی جواب ہی نہ دیتے، بلکہ فوراً ہی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا اظہار کرنے لگتے، یہاں تک کہ میں سب کچھ بھول جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن جاوید نوکری سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میرا موبائل چارج پر لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ مجھے جاوید کی موبائل کا چارجر نہیں مل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کے بیگ میں ہوگا جو وہ نوکری پر لے کر جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ان کے بیگ کو کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں پھٹے پرانے کپڑے موجود تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاوید کے بیگ میں ان کپڑوں کا کیا کام ہے، لیکن میں نے ڈر کے مارے فوراً ہی جاوید کا بیگ بند کر دیا کہ کہیں انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ لیکن میرے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ ابھی تک تو مجھے ان نشانوں کا ہی علم نہیں تھا، اور اب پھٹے پرانے کپڑوں کی موجودگی نے مجھے عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ اگلے دن جاوید پھر صبح سویرے ہی نوکری پر چلے گئے تھے، لیکن میں سارا دن ان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔
बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। रात जब जावेद वापस लौटे और फ्रेश होने के लिए गए तो एक दफ़ा फिर मैंने उनके बैग को चेक किया। उनके बैग में आज भी फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। रात का खाना खाते हुए जब मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो चेहरे पर आज भी निशान मौजूद थे। कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अनजान थी और इसी बात ने मुझे परेशान करके रखा था कि जावेद ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लग जाते हैं और उन्हें पुराने फटे कपड़ों की ज़रूरत पेश आती है। जावेद ने तो यही बताया था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पे काम करते हैं और जावेद का रहन सहन ठाट बाट भी इस बात की अक्कासी करते थे। लेकिन शायद हकीकत इसके बरक्स कुछ और ही थी और इसी सच को जानने के लिए एक रोज़ मैंने जावेद का पीछा करने का इरादा किया और जैसे ही वो घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गए जहां वो काम करते थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलती रही। मैंने नकाब से खुद को अच्छी तरह छुपाया हुआ था और मैं काफ़ी फासले से उनका पीछा कर रही थी। जावेद एक बड़ी सी इमारत में दाखिल हो गई। ये इमारत एक सुनसान से इलाके में थी और यहाँ पर ज़्यादातर ज़ेर तामीर इमारतें मौजूद थीं। जिस इमारत में जावेद दाखिल हुए थे वो भी अभी तामीराती मराहल में थी। शायद वो यहाँ कंपनी के किसी काम से आए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे कदम उठा रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर मुझे अंदर दाखिल होने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। जावेद को मैंने अपनी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था। फिर जावेद सीढ़ियाँ उतरते हुए बेसमेंट में पहुँच गए। मैंने भी डरते डरते उनके पीछे सीढ़ियों पर कदम रखने शुरू कर दिए और अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ बहुत से आदमी बंधे हुए थे। उनके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ के मुंह में तो कपड़ा भी ठूसा हुआ था। जावेद ने एक आदमी के हाथ खोले और उसके आगे पानी रख दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बजाय जावेद पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही जावेद उसे खुद से पानी पिलाने के लिए उसके करीब हुए तो उसने फ़ौरन ही जावेद के मुंह पर थप्पड़ मारा। जावेद उसे बुरा भला कहते हुए गालियां भी दे रहे थे और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा शौहर ये क्या काम कर रहा है। उसने बारी बारी इन सब आदमियों को पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी पानी पीने की वजह से जावेद पर हमला करने की कोशिश करते और उनकी इसी कोशिश के नतीजे में जावेद के चेहरे पर भी उनके नाखून लग रहे थे। उस हॉल में पहले से ही एक आदमी और भी मौजूद था जो शायद उन बंधे हुए आदमियों की निगरानी पर मामूर था। जावेद उस आदमी से खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे कि रात भर उनके पीछे कोई हंगामा तो नहीं हुआ। वो आदमी जावेद को बता रहा था कि रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी इस वीराने में सिवाय इमारतों में काम करने वाले मज़दूरों के और कोई नहीं आता। जावेद कह रहे थे कि इन आदमियों को एक एक करके यहाँ से निकालना है। जब तक हम इन्हें आगे नहीं पहुँचा देते इन तमाम आदमियों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए इन्हें पानी देते रहना। जावेद ने वहाँ मौजूद पहले वाले आदमी को इशारा किया तो उसने एक बंधे हुए आदमी का लिबास उसके जिस्म से अलहदा किया और जावेद को दे दिया, जिसे जावेद ने अपने बैग में डाल दिया और आदमी को दूसरे कपड़े पहना दिए जो मज़दूरों जैसे थे। उसके बाद जावेद ने अपने आदमी के साथ मिलकर उस आदमी को बेहोश किया जिसे मज़दूरों के कपड़े पहनाए थे और फिर उसे खोल दिया और वो दोनों उसको उठाकर ऊपर की तरफ आने लगे और मैं तेज़ी से वापस बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। खौफ के मारे में थर थर काँप रही थी। बाहर निकलते ही मैं एक पिलर की ओट में छुप गई और वो दोनों उस आदमी को गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि ये सब आदमी कौन हैं और क्यों बंधे हुए हैं और मेरा शौहर जावेद इस आदमी को बेहोश करके कहाँ लेकर गया है। सब कुछ एक मुअम्मा सा बन गया था। मैं थके हारे कदमों से घर लौट आई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह जाती और मैं ये भी नहीं जानती थी कि वहाँ कहीं कोई और मौजूद तो नहीं है जो उनकी निगरानी पर मामूर हो। घर आकर मैं सारा दिन डरी सहमी बैठी रही। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरा शौहर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि वो तो कोई और ही काम करता है। लेकिन जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वो मैं चाहकर भी समझना नहीं चाहती थी। रात के जब जावेद घर लौटा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह निशान मौजूद थे
اور آج میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ نشان کیسے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھ دیا اور فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ آج بھی اس کے بیگ میں پھٹا ہوا جوڑا موجود تھا، جو کس کا تھا وہ میں جانتی تھی۔ جاوید جب فریش ہو کر باہر آئے تو میرا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی کہ ستارہ، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اتنی مرجھائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے جاوید سے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر یہ نشان کیسا ہے، تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ اتنا شک کیوں کرتی ہو، کام کے دوران کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے۔ میں عجیب سی نظروں سے جاوید کو دیکھنے لگی اور انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے ستارہ، کون سی بات تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ جاوید کی بات سن کر میں اچانک رو پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جاوید کو بتا دیا کہ میں ان کی سچائی جان چکی ہوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے تو جاوید دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ جاوید نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میری پوری روح فنا ہو گئی۔ جاوید نے بتایا کہ وہ بہت عرصہ پہلے غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے تھے اور یہاں آ کر وہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئے جو غیر قانونی طور پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو یہاں کام کی لالچ دے کر بلاتے ہیں اور پھر غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کافی سال تک وہ لوگ زبردستی جاوید سے غیر قانونی کام کرواتے رہے۔ کبھی منشیات کی اسمگلنگ کرنا ہوتی تو کبھی لڑکیوں کو غائب کرنا ہوتا۔ جاوید کو ان کے تمام کاموں کا پیسہ بھی ملتا تھا جو وہ اپنے گھر بھجوا دیتے۔ غرض جاوید نے ہر طرح کے غیر قانونی کام میں ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے تھے۔ اور ایک دن جب انہیں فرار ہونے کا موقع ملا تو وہ واپس فرار ہو کر پاکستان چلے گئے۔ وہاں جانے پر جاوید کو پتہ چلا کہ ان کے گھر والوں نے پرانا گھر توڑ کر نیا گھر بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ سب ایک عیش کی زندگی گزارنے لگے تھے جو کہ جاوید کے پیسوں کی بدولت تھی۔ اور جب جاوید کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں تو ان کے گھر والے بہت ہی ناخوش ہوئے۔ ان کے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ واپس دبئی چلے جائیں اور اپنی نوکری جاری رکھیں۔ جاوید کے بڑے بھائی نے جاوید کے پیسوں سے ہی اپنے لیے ایک کاروبار کھڑا کر لیا تھا اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ دنیا بسا چکے تھے۔ جاوید کی بہن نشا کی ذمہ داری ادا کرنا بھی باقی تھی اور ایسے میں جاوید کی ماں کو جب کینسر ہوا تو مجبوراً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس دبئی آئیں گے اور کام شروع کر دیں گے۔ لیکن دوسری دفعہ جاوید نے قانونی طریقے سے دبئی میں نوکری حاصل کی اور دبئی آ گئے۔ انہیں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی تھی اور جاوید نے وہی نوکری کر لی، لیکن اس نوکری میں اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا ان کے پرانے والے کام میں تھا، اور اب ان کے گھر والوں کو ان کے پیسے کی عادت ہو گئی تھی اور ان کی ماں کے علاج کے بھی کافی پیسہ چاہیے تھا۔ ایک دن ہوٹل میں انہیں وہی شخص ملا جس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ اس نے جاوید کو دوبارہ اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تو جاوید فوراً مان گئے اور یوں وہ دوبارہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گئے۔ دوسرے ملکوں سے جان بوجھ کر نوکری کا جھانسا دیکھ کر آدمیوں کو بلایا جاتا اور یہاں لا کر انہیں قید کر دیا جاتا۔ جاوید کا کام آدمیوں کی نگرانی کرنا تھا اور ایک ایک کر کے انہیں آگے پہنچانا تھا۔ ان آدمیوں کو ڈرگز کی سپلائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا اور عرب عورتوں کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا۔ یہ کام پورا غیر قانونی تھا اور اسے بہت ہی چھپا کر کیا جا رہا تھا۔ جس علاقے میں ان آدمیوں کو رکھا گیا تھا وہ بالکل خالی تھا اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ جاوید اب بھی پارٹ ٹائم ایک ہوٹل میں ہی نوکری کرتے تھے اور ان کی وہ نوکری قانونی تھی جس کی بنا پر وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی ماں کا علاج تو کروا لیا، لیکن قدرت نے ان کے ماں باپ کی زندگی پہلے سے ہی طے کر رکھی تھی اور علاج کے باوجود بھی ان کی ماں انتقال کر گئی اور پھر کچھ ہی دنوں میں ان کے والد بھی چل بسے۔ جاوید نے سوچا تھا کہ ماں کے علاج کے بعد وہ دوبارہ واپس پاکستان چلے جائیں گے، لیکن اب پاکستان جانے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی بھی اچھے سے کر دی تھی، اسی لیے جاوید نے دبئی نہ چھوڑا اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن نشا اب انہیں تنہا زندگی گزارتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان کے پیچھے گئی کہ وہ شادی کر لیں، اور نشا نے خود ہی مجھے جاوید کے لیے پسند کر لیا۔ جب نشا نے میری تصویر جاوید کو دکھائی تو میں پہلی ہی نظر میں ان کو بھا گئی
और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। लेकिन वो ये बात कभी मुझे नहीं बताना चाहते थे कि वो एक गैर कानूनी काम में मुलव्विस हैं। जावेद कह रहे थे कि परदेस आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये परदेसियों के घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और जब किसी घर का कोई बेटा या भाई परदेस आता है तो उसके घर वाले एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परदेसी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जावेद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जावेद अपने हिस्से की कहानी सुनाकर खामोश हो गए थे और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। ये सोचकर ही मैं कांप उठी थी कि मेरा शौहर इस कदर गैर कानूनी काम में मुलव्विस रहा है। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से ज़रूर था, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी अपने बाप की मजदूरी की हलाल कमाई खाई थी। मैंने जावेद का हाथ थामकर उनसे कहा कि मैं हलाल की कमाई खाना चाहती हूँ, मुझे आपकी ये कमाई कबूल नहीं है। हम वापस पाकिस्तान चलते हैं और वहाँ जाकर आप कोई भी नौकरी कर लीजिएगा, मैं ज़िंदगी भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि हम और हमारी औलाद हराम के नवाले खाएं। मेरी बात सुनकर जावेद की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वे कह रहे थे कि उन्हें मुझसे हरगिज़ भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि मैं उन्हें वापस चलने का कहूँगी। जावेद कह रहे थे कि वो किसी न किसी तरह बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राज़ी हैं, बस कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा और फिर हम वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद जावेद ने अपने बैग से वो जोड़ा निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचरे में फेंक दिए। वो इसी तरह उन कपड़ों को ठिकाने लगा रहे थे। 1 महीने के बाद ही हम सब छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ एक मुश्किल ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर थी, लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि जावेद अगर किसी गलत रास्ते के मुसाफिर नहीं रहे हैं। हम अपने प्यारों को कुछ पैसों की लालच में परदेस तो भेज देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे प्यारे वहाँ दिन रात कैसे मुश्किलों से लड़ रहे हैं। अपने प्यारों का एहसास कीजिए, और अगर आपका कोई प्यारा परदेस में किसी मुश्किल का शिकार है तो उसे वापस बुलवा लीजिए, क्योंकि पैसों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपनों का साथ होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।